دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف و مشہور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل فرمائی۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی شخص تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف ہو اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پر تکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء نامی جگہ میں ایک نہایت خوبصورت گرجا گھر بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عرب کے نوجوانوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں آگ لگ گئی اور پورا گرجا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے رہوں گا۔ اسی ارادے سے مکے پر فوج کشی کے راستے میں جس عرب قبیلے نے بھی مزاحمت کی اس کو شکست دے دی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور ہاتھی بھی ساتھ میں تھے۔ مکہ کے اطراف میں مکہ والوں کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جس میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب ہوا کرتے تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کوئی نہیں گرا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب چند قریش کے سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا شاندار استقبال کرایا۔ حق تعالی شانہ نے حضرت عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا، نہایت اکرام و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ گفتگو کے دوران میں حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین و مذہب ہے اس کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور خانہ کعبہ کا کوئی رب ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ابرہہ کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کر دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہو کر سب نے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ حضرت عبد المطلب نے اس وقت چند اشعار بھی پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندہ اپنی جگہ حفاظت کرتا ہے، اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، بس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیریں آپ کی تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کر دیں، تیری حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت و جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ اچانک اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو اچانک لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھیں، سر پر گرتی اور نیچے نکل جاتی، جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہو گئے، جس سے اس کا پورا بدن سڑ گیا، بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا، ایک کے بعد ایک اس کا عضو کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ یہ آسمانی اشارہ نبی آخر الزماں کے آنے کا ایک غیبی اشارہ و اعلان تھا۔ قریش کی غیبی نصرت و حمایت شاید اسی لیے تھی کہ نبی آخر الزماں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو عن قریب اس دنیا میں آنے والے تھے، یہ ان کا کنبہ اور قبیلہ تھا، اور اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ، اسی لیے اللہ نے غالباً ان کی مدد فرمائی، ورنہ مذہبی حیثیت سے تو شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے۔ بہرحال ابرہہ کے لشکر کی تباہی کا یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں جو اس قسم کے خوارق یعنی عادت کے خلاف واقعات ظاہر ہوئے، سب آپ کی نبوت کے ارحاس یعنی علامات اور نشان تھے۔ اس واقعے کے 50 کے 55 روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔